साल 1893 जर्मनी में एक 12 साल बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते वो इसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उसके पास एक चीज़ बाकी थी, वॉचेस के लिए उसका अनस्टॉपेबल पैशन। और इसी पैशन के बेस पे उसने बना डाली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। ये कहानी है रोलेक्स वॉचेस की। पर सवाल ये आता है कि कैसे एक यतीम लड़का, जिसके माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, वो आगे चलकर कैसे दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड बनाता है। इतना ही नहीं, रोलेक्स एक ऐसा ब्रांड बनता है कि गवर्नमेंट वर्ल्ड वॉर 1 में अपने सोल्जर्स को रोलेक्स की घड़ियां पहनाती है, क्योंकि उस वक्त पर सिर्फ इन्हीं घड़ियों की इतनी प्रिसीजन थी जिससे वो प्रॉपरली एक जगह पर अटैक कर सकते थे। इसके साथ साथ सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने वाले टेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी ने भी माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए रोलेक्स की घड़ियां पहनी हुई थीं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि रोलेक्स हर साल 80,000 करोड़ की घड़ियां बेचती है, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी कैसे टैक्स में 0 रुपीस देती है। ये सब कैसे होता है, टैक्स 0 क्यों है और ये घड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं, इस लड़के ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे की। इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए इस अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री को मुकम्मल देखिए। हांस विल्सडॉर्फ मार्च 22, 1881 में कलमबैक नाम की एक जगह में जर्मनी में पैदा हुए थे। विल्सडॉर्फ के 2 भाई बहन थे। वो अपनी फैमिली के साथ खुश थे, लेकिन 1892 में जब विल्सडॉर्फ 11 साल के हुए तो उनकी लाइफ पूरे तरीके से बदल गई, क्योंकि इस साल एक बीमारी की वजह से उनकी वालदा की डेथ हो गई और इसके ठीक 1 साल बाद उनके वालिद भी इंतकाल कर गए। विल्सडॉर्फ के पेरेंट्स के पास कुछ ज़मीन थी जो विल्सडॉर्फ के अंकल ने बेच दी और इन तीनों बहन भाई को एक स्कूल में डाल दिया। 13 साल के विल्सडॉर्फ उस स्कूल के हॉस्टल में बिल्कुल अकेले हो गए थे, जहाँ पर बाकी बच्चों के माँ बाप उन्हें मिलने आते। विल्सडॉर्फ हमेशा अकेले रहते थे। हर बच्चा उनका इस बात पर मजाक उड़ाता था। विल्सडॉर्फ के बहुत ही कम दोस्त बनते थे, इसलिए विल्सडॉर्फ ने पढ़ाई को हमेशा अपना दोस्त बनाया। मैथ्स और इंग्लिश में वो बहुत अच्छे थे। ये दोनों स्किल्स आगे चलकर उन्हें बहुत काम आने वाली थीं। स्कूल में विल्सडॉर्फ को एक स्विस लड़का मिला, जिसने विल्सडॉर्फ को अपने मुल्क स्विट्जरलैंड की एक जगह के बारे में बताया। इस जगह का नाम था ला चॉक्स दे फोन्स। इसने विल्सडॉर्फ को बताया कि यहाँ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज बन रही हैं जो घड़ियां बनाते हैं। विल्सडॉर्फ ये सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में एक बार वो स्विट्जरलैंड जरूर जाएंगे। स्कूल खत्म होने के बाद 19 की एज में विल्सडॉर्फ जनेवा स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो गए। वहाँ पर उन्होंने एक कंपनी में अप्रेंटिसशिप ले ली। ये एक कंपनी पर्ल्स को एक्सपोर्ट करती थी। विल्सडॉर्फ घड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करना चाहते थे और उनका ये ख्वाब भी जल्दी पूरा हुआ जब विल्सडॉर्फ के दोस्त ने उन्हें एक कंपनी में जॉब दिलवाने में मदद की। इस कंपनी का नाम था कूनो कोर्टेन, जो कि स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। यहाँ पर विल्सडॉर्फ एक क्लर्क का काम कर रहे थे और उन्हें हर महीने करीबन 35 से 40 रुपए मिलते थे। वहाँ पर विल्सडॉर्फ का काम था पॉकेट वाली घड़ियों की वाइंडिंग करना। दरअसल उस वक्त मर्द सिर्फ पॉकेट वाली घड़ियां रखते थे और लड़कियां रिस्ट वॉचेस खरीदती थी। सबको लगता था कि रिस्ट वॉच एक ब्रेसलेट की तरह होती है जो कि सिर्फ लड़कियां ही खरीदती और पहनती हैं। इसके साथ साथ इन सब घड़ियों में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि इन सब घड़ियों में स्प्रिंग लगे हुए थे, जिसे सुबह सुबह उठकर पूरा घुमाना पड़ता था। ऐसा करने से वो घड़ी एक दिन तक चलती रहती थी। इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा हिलते जुलते तो भी वो घड़ी प्रिसाइज टाइम बताने के काबिल नहीं रहती थी। विल्सडॉर्फ जब भी घड़ियों की वाइंडिंग करते तो उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो एक बहुत अच्छी प्रिसाइज घड़ी बना सकते हैं। जब विल्सडॉर्फ 20 साल के हुए तो उन्हें 2 साल के लिए मिलिट्री में सर्व करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त उनके मुल्क में ये सर्विस देना मैंडेटरी था। जब विल्सडॉर्फ 22 साल के हुए तो वो लंदन शिफ्ट हो गए, जहाँ पर वो एक लड़की से मिले जिसका नाम फ्लोरेंस फ्रांसिस था, जो आगे चलकर उनकी बीवी भी बनी। इस टाइम तक विल्सडॉर्फ को पता चल गया था कि वॉच इंडस्ट्री कैसे काम करती है और घड़ियां कैसे बनाई जाती हैं। 1905 में विल्सडॉर्फ ने अपने साले अल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ मिलकर कंपनी खोली और इस कंपनी को नाम दिया अल्फ्रेड एंड डेविस को। ये एग्जिस्टिंग स्विट्जरलैंड की घड़ियां लेती और इसे इंग्लैंड के केसेस में बंद कर बेच देती। लेकिन विल्सडॉर्फ जितनी सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी घड़ियां नहीं बिक रही थीं। काफ़ी कस्टमर से बात करके पता चला कि क्योंकि कंपनी का नाम जर्मन साख्ता है, इसलिए लोग उनका सामान नहीं लेना चाहते। उस वक्त जर्मनी से लोग काफ़ी नफरत करते थे और वहाँ से आया हुआ सामान खरीदने में दिलचस्पी जाहिर नहीं करते थे। तभी 1908 में विल्सडॉर्फ ने अपनी कंपनी का नाम बदल के रोलेक्स वॉच कंपनी लिमिटेड रख दिया। रोलेक्स एक प्रीमियम नाम लगता था, जिसकी वजह से उनकी सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हुई। इस वक्त पर विल्सडॉर्फ बहुत पैसे खर्च कर रहे थे इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर।
تاکہ وہ ایک ایسی گھڑی بنائیں جو بہت ہی پریسائز ہو اور پانی میں بھی چلتی رہے۔ 1926 میں ان کا یہ خواب پورا ہو گیا اور ایک ماسٹر پیس گھڑی بنائی جس کا نام انہوں نے رولیکس آئسٹر رکھا، کیونکہ یہ آئسٹر کی طرح واٹر پروف تھی، جو کہ دنیا کی پہلی واٹر پروف گھڑی تھی۔ اتنی امیزنگ گھڑی بنانے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو اس کلیم پر ڈاؤٹ تھا کہ واٹر پروف گھڑی بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ خود ان سب کی گھڑیاں پانی کی ایک بوند گرنے پر بھی خراب ہو جایا کرتی تھی۔ یہ وزڈارف کے لیے میک اینڈ بریک کا وقت تھا اور وہ اس بات کے لیے ریڈی تھے، اور ان کی کوئی کمپیٹیٹر کمپنی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وزڈارف اپنی پروڈکٹ کو اتنے اچھے طریقے سے پورٹرے کریں گے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ ایک پرفیکٹ پروڈکٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی بھی لوگوں کو بتانا پڑے گی جو وہ کبھی نہ بھول سکیں، اور وزڈارف نے ایسا ہی کیا۔ 1927 میں وزڈارف نے ایک ایسا موقع دیکھا جو بہت کم لوگ سوچ رہے تھے۔ ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا مرسیڈیز کلچ، جو کہ ایک بہت ہی امیزنگ سوئمر تھی۔ اس لڑکی کا یہ کلیم تھا کہ وہ ٹھنڈے ٹھنڈے انگلش چینل کو تیر کر پار کر چکی ہے۔ لوگ اس بات پر بہت ہنسے اور کہا کہ یہ امپاسبل ہے۔ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ انگلش چینل کو دوبارہ پار کر کے دکھائے گی۔ جیسے ہی وزڈارف کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے جا کے مرسیڈیز سے بات کی اور انہیں اس بات پر کنونس کر لیا کہ جب بھی وہ تیرنے کے لیے جائیں تو رولیکس آئسٹر پہن کر تیریں۔ بھلے ہی یہ لڑکی اس اٹیمپٹ میں انگلش چینل کو تیر کر پار تو نہ کر پائی، لیکن جو وزڈارف کو چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ رولیکس آئسٹر گھڑی سمندر میں بالکل پرفیکٹ طریقے سے کام کر رہی تھی۔ وزڈارف نے بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور وہ لندن ڈیلی میل گئے اور ایک فل پیج ایڈ چلائی جس میں انہوں نے پراؤڈلی اناؤنس کیا کہ رولیکس آئسٹر از دا ونڈر واچ دیٹ ڈیفائز دا ایلیمنٹ۔ یہ صرف ایک ایڈ نہیں تھی، یہ ایک کہانی تھی جو لوگوں کو سننی تھی۔ لیکن وزڈارف یہاں نہیں رکے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ لوگوں کو خود یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے لندن کی دکانوں میں فش بالز رکھ دی جہاں پر مچھلیوں کے ساتھ رولیکس کی گھڑیاں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ لوگ جب شو روم میں ان گھڑیوں کو پانی میں ڈوبے ہوئے دیکھتے تو حیران ہو جاتے کہ یہ گھڑیاں ابھی تک کام کیسے کر رہی ہیں۔ اس کے بعد جب سیلز کافی انکریز ہوئیں تو وزڈارف کو 1953 میں پتہ چلا کہ دو لیجنڈری فگر ٹینزنگ ناروے اور ایڈمنڈ ہلیری دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر جائیں گے، تو انہوں نے ان دونوں کو بھی اپنی گھڑیاں پہنا دیں۔ جب یہ دونوں ماؤنٹ ایوریسٹ پر پہنچنے والے پہلے کلائمبرز بنے تو ان کی کلائیوں پر رولیکس گھڑیاں تھیں۔ یہ کوئی سمپل کلائم نہیں تھا، یہ نیوز اتنی بڑی تھی کہ ہسٹری بن گئی۔ رولیکس ان کلائمبرز کے ساتھ ہر قدم پر تھا۔ سب زیرو ٹیمپریچر اور انٹینس پریشر کو برداشت کرتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے پروف کر دیا تھا کہ یہ گھڑی لیجنڈز کے لیے بنائی گئی ہے۔ وزڈارف کو پتا تھا کہ ان مومنٹس کا یوز کیسے کرنا ہے۔ وزڈارف نے دوبارہ سے ماؤنٹ ایوریسٹ کی سکسیس کی نیوز ہر جگہ پبلش کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ 1935 میں ریس کار ڈرائیور میلکام کیمپبیل نے ورلڈ سپیڈ ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ وہ 300 مائل پر آور کی سپیڈ سے کار چلا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں بھی رولیکس کی گھڑی تھی۔ کیمپبیل جو پریسیجن کے لیے جانے جاتے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی۔ اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا کہ جب میں اتنی سپیڈ پر ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں، مجھے کچھ ایسا چاہیے کہ جس پر میں پوری طرح سے بھروسہ کر پاؤں، اور رولیکس وہ گھڑی ہے۔ اس کے بعد رولیکس کو کئی سرٹیفکیٹس ملے اور ان سب مارکیٹنگ اور سرٹیفکیشنز کی وجہ سے رولیکس ایک پریمیم برانڈ بن گیا۔ ورلڈ وار 1 کے دوران گھڑیاں صرف ایک جویلری نہیں تھیں، بلکہ لاکھوں سولجرز کی جان بچا سکتی تھیں۔ سولجرز جنہیں جنگ میں اپنے اٹیک کو کوارڈینیٹ کرنا پڑتا تھا، جس کے لیے ایک دم پریسائز گھڑیوں کی ضرورت تھی۔ اگر سولجرز کی ایک بٹالین کی گھڑی کچھ اور ٹائم دکھا رہی ہو اور دوسری بٹالین کی کچھ اور، تو دونوں مل کر ایک ساتھ کبھی بھی دشمن پر اٹیک نہیں کر پائیں گے۔ اس مومنٹ پر گورنمنٹ نے ایک فیصلہ لیا، وہ رولیکس کی گھڑیاں اپنے سولجرز کو دیں گے، چاہے پھر وہ کیچڑ ہو یا بارش۔ ان گھڑیوں کی مدد سے سولجرز کو اپنے مومنٹ سنکرونائز کرنے میں مدد ملے گی۔ گورنمنٹ کا رولیکس گھڑیوں پر یہ بھروسہ دیکھ کر نارمل پبلک میں اس کی سیلز اور انکریز ہو گئیں۔ رولیکس آئسٹر نے دھمال مچا دیا تھا، لیکن وزڈارف کچھ اور بیٹر کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت پر جتنی بھی گھڑیاں تھیں انکلوڈنگ آئسٹر، سب میں ایک پرابلم تھی، ان سب کو مینولی وائنڈ کرنا پڑتا تھا۔ وزڈارف کو اس وقت پر ایک ایسی گھڑی بنانی تھی جسے چلانے کے لیے مکینیکلی کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اور انہوں نے دنیا کی سب سے پہلی سیلف وائنڈنگ ریسٹ واچ انٹروڈیوس کی، رولیکس آئسٹر پرپیچول۔ اس گھڑی میں ایک پرپیچول روٹر تھا، جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس گھڑی کو پہنتے ہیں تو یہ گھڑی آپ کی موومنٹ سے ہی چارج ہو جائے گی، اور ہر بار گھڑی کو باہر نکال کر اسے مکینیکلی چارج یعنی چابی دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس جینیس ایڈوانسمنٹ نے رولیکس کی ریپوٹیشن کو اور بہتر بنا دیا، لیکن اتنا سکسیسفل ہونے کے بعد بھی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے جیسے سال گزرے، وزڈارف نے اپنے ہر ایک خواب کو سچ ہوتے دیکھا، لیکن 1944 میں ان کا سب سے قریبی انسان
ان کی بیوی فلورنس فرانسس انہیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس دکھ کے بعد ولسٹاف بہت گہری سوچ میں چلے گئے۔ ان دونوں کے کوئی بچے نہیں تھے، اس لیے انہیں فکر ہونے لگی کہ ان کی موت کے بعد رولیکس کا کیا ہوگا۔ بہت مہینوں سوچنے کے بعد ولسٹاف نے ایک بڑا فیصلہ لیا۔ 1945 میں انہوں نے ہینس ولسٹاف فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو کہ ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے، جس میں انہوں نے رولیکس کے اپنے سارے شیئر مفت میں ڈونیٹ کر دیے۔ ولسٹاف نے صرف اتنا ہی نہیں سوچا، انہوں نے فاؤنڈیشن کو اس طریقے سے بنایا کہ رولیکس اب سے جتنے بھی پروفٹس کرے گی اسے ڈونیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ساری ڈونیشنز ایجوکیشن، آرٹس اور سوشل ویلفیئر پروگرامز کو دیا جائے گا۔ جب 6 جولائی 1960 کو ولسٹاف کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی فاؤنڈیشن نے یہ انشور کیا کہ رولیکس ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہے گی اور کبھی بھی کسی پبلک شیئر ہولڈر یا کارپوریٹ ٹیک اوور کی وجہ سے اپنی انوویشن نہیں چھوڑے گی۔ اب ہم میں سے کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ رولیکس دوسری کمپنیز کی طرح ٹیکسز کیوں نہیں دیتی، کیونکہ اس کمپنی کو ایک چیریٹیبل فاؤنڈیشن اون کرتی ہے اور سوئس قانون کے تحت ان کے پروفٹس فاؤنڈیشن میں ری انویسٹ ہوتے ہیں، جسے دنیا کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی لیے انہیں ٹیکسز نہیں دینے پڑتے۔ اس سٹوری سے ہماری سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ ونسٹاف، جو کہ 13 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، انہوں نے ایک ایسا برانڈ بنایا جو آج دنیا پہننے کو ترستی ہے۔ تو اس لیے محنت اور قسمت انسان کو کہیں بھی لے جاتی ہے، اور اس لیے زندگی کے کسی بھی مقام پر دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ مزید ایسی سٹوری سنتے رہنے کے لیے اسٹے ٹیونڈ، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ لازمی کیجیے گا۔